السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام یہ شادی کے سلسلے میں رکھا گیا ہے اور اس نسبت کے لیے رکھا گیا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی شادی کا ہو یا کسی دوسرے موقع کا ہو، ختنہ ہو یا عقیقہ ہو، پیدائش کا مرحلہ ہو یا انتقال کا مرحلہ ہو، وہ سارے کے سارے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی کے اسوہ کے مطابق ہونا چاہیے، نبی کے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی لاوارث لاپرواہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے اور قانون دیا ہے، جس قانون کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا اور آخری کتاب قرآن شریف کے شکل میں ہم سب کے لیے بھیج دیا۔ یہ قرآن آخری کتاب ہے جس میں ہماری زندگی کا دستور اور اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے، کس مرحلے میں ہمیں کیسے جینا ہے، کس موقع پر ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو کس طرح سے ان کے ساتھ نبھانا ہے، اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اسے کہاں پر خرچ کرنا ہے، اگر اللہ نے جوانی دی ہے تو اس جوانی کو کس طرح سے نبھانا ہے، کس طرح سے گزارنا ہے، اللہ نے بچپنا دیا ہے تو اس کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، اگر بڑھاپا ہے تو اس عالم میں کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا ہے، ان تمام چیز کو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیج دیا ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، ہم سب سے ایک بہت بڑی چوک ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب دین کا کوئی اور مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم شریعت کو سامنے رکھتے ہیں، جب گھریلو کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم شریعت کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن جب عقیقہ کا معاملہ آتا ہے تو شریعت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو شریعت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں پر نہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس آدمی کی شادی ہے اور کس انداز سے ہونی چاہیے، وہاں شریعت کے خلاف نظر آتا ہے، کہیں پر گانا بج رہا ہے تو کہیں ڈانس کیا جا رہا ہے، کہیں سارنگی بجائی جا رہی ہے اور کہیں فضول خرچی کا ایک بڑا سمندر گرم کر دیا جاتا ہے، بہا دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، اور سب سے بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو پوچھا جائے، بے بس اور یتیم اور بیواؤں کو پوچھا جائے، جس
میں غریب مسکین کو نہ پوچھا جائے وہ ولیمہ ایسا ولیمہ ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت بہترین انسان کا مثال ہم لوگوں کے لیے پیش کیا ہے۔ وہ انسان ہے فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرعون کو آپ جانتے ہیں، فرعون مصر کا وہ بادشاہ ہے جو سونے کے موگیا پر کرسی پر بیٹھتا تھا، سونے کے موگیا میں سوتا تھا، سونے کے پلیٹ میں کھانا کھاتا تھا۔ 50,000 غلام ان کے پاس موجود تھا، 50,000 باندیاں ان کے پاس موجود تھی، رعایا بہت بڑا تھا، ان کے رعایا میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور ان کی بیوی کے پاس بھی نہ سونے کی کمی، نہ چاندی کی کمی، نہ باندی کی کمی، نہ غلام کی کمی، نہ گھر کی کمی، نہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن فرعون ایسے مقام پر چڑھ کر جب اللہ نے اسے دولت دی تھی، انہیں چاہیے تھا اللہ کا شکریہ ادا کرتا، انہیں چاہیے تھا وقت کے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر وہ اللہ کے نبی کو نبی تسلیم کر لیتا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کر لیتا، لیکن انہوں نے ان سے بغاوت کی اور ان سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اور جب وقت کا پیغمبر اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، جب ان کے پاس وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، فرعون حد سے تجاوز کر چکا ہے، فرعون بہت بڑا اپنے آپ کو ظالم سمجھتا ہے، متکبر سمجھتا ہے، غرور میں ہے، وہ پیسے کے بھوت اسے پکڑ رکھا ہے۔ انہیں جا کر کے کہو سلیقے میں آ جاؤ، اللہ کو ایک مان لو، نبی کو اپنا نبی تسلیم کر لو، اور ان سے کہہ دو یہ سب اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جنت میں اپنا ایک مقام حاصل کرو۔ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، بلکہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھ لو، اور اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر فساد برپا نہ کرو۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے وقت کے پیغمبر کو کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں سب سے بڑا پرمیشور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ سمندر کے راستے سے نکل جائیں، لیکن یہ واقعہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ حضرت یہ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ ہے، آسیہ یہ فرعون کی بیوی ہے، انہیں نہ زیورات کی کمی ہے، نہ مکان کی کمی ہے، نہ کسی بھی چیز کی کمی ہے۔ بال جھاڑنے کے لیے الگ خادمہ، اور اس کے لیے کنگھی اٹھانے کے لیے الگ خادمہ، آنگن میں جھاڑو لگانے کے لیے الگ خادمہ، پانی لانے کے لیے الگ غلام، ہر کام کے لیے الگ الگ وقت میں الگ الگ غلام اور باندیاں تھی۔ سونے جواہرات کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ساری چیزوں کو لات مار کر آسیہ نے فرعون سے کہا اے بادشاہ سلامت، یاد رکھیے ایک اللہ نے بہت ہی اچھے نبی کو بھیجا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، جو ہمارے گھر میں پرورش پایا ہے، میں ان کے ہاتھ پر ایمان لا چکی ہوں، لہٰذا میں ایمان سے نہیں پھروں گی۔ فرعون نے ان سے وارننگ دی اور کہا کہ جاؤ، جا کر کے آسیہ سے کہہ دو کہ اور بیوی کی طرح تم بھی میری بیوی ہو، میں بہت زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ تم مجھے ہی خدا مانو، تم مجھے ہی سب سے بڑا بادشاہ مانو، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جو موسیٰ صحیح راستہ دکھایا ہے، صحیح مقام سمجھایا ہے، صحیح دین لے کر کے آیا ہے، میں اس کو نبی مان چکی ہوں، میں اس کے رب کو اپنا رب تسلیم کر چکی ہوں۔ فرعون نے کہا ان کو آخری وارننگ دے دو اور کہہ دو جو سونے جواہرات کے جتنے بھی تمہارے پاس زیورات ہیں وہ سب چھین لیے جائیں گے، مکان سے تمہیں در بدر کر دیا جائے گا، تمہارے جسم سے چمڑی ادھیڑ دیا جائے گا، اور نمک مرچ جسم کے اندر لگا دیا جائے گا، بوٹی بوٹی کاٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا،
اس لیے آخری وارننگ ان کو دے دو۔ لیکن قربان جائیے، آسیہ کو طرح طرح سے سمجھایا گیا، طرح طرح سے ڈرایا گیا، خوف کے ماحول میں رکھا گیا، جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، اور یہاں تک کہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری ساری عزت کی چیزوں کو ہٹا لیا جائے گا، یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے جسم سے چمڑے ادھار کر نمک اور مرچی لگا دیا جائے گا اور لوگوں کے سامنے ننگا کر کے لایا جائے گا۔ اس منظر کو سن کر آسیہ برداشت نہیں کر سکی، انہوں نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اے اللہ انہوں نے میرے ہاتھ میں کیل ٹھکوا دیے، ہم ایمان سے پیچھے نہیں ہوئے، انہوں نے میرے کپڑے اتار دیے، ہم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے زیورات ہٹا لیا، ہم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے ساری دولت سارے جائیداد ہم سے چھین لیا، ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ اے اللہ اب آخری وقت ہے، عزت کی بات ہے، زندگی کی بات ہے، اے اللہ تو نے پیدا کیا ہے، ساری دنیا مل کر مارنا چاہے کوئی نہیں مار سکتا ہے، اے اللہ تو جسے زندگی دینا چاہے کوئی مار نہیں سکتا، تو جسے مارنا چاہے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، لیکن اے اللہ یہ بادشاہ بہت بڑا ظالم ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون